الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کاشف بھائی گھڑی خراب ہے نا، 2 بجے اشارہ کر دینا مجھے، تو سامنے گھڑی خراب ہے نا. ہاں لیکن اشارہ کر دینا، پتہ چلے 2:30 بج گئے. 2 بجنے کے 5 منٹ. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا شکر، فضل، کرم، اس کی رحمت کہ اس نے ہم سبھی کو ایک بار پھر جمعۃ المبارک کے اندر جمع فرمایا اور اس کے اندر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کا موقع عنایت فرمایا. ہم دعا گو ہیں مالک لم یزل جمعے کی برکات کو حاصل کرنے کی اور اسے سمیٹنے کی ہم سبھی کو بار بار توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا جس میں مالک لم یزل نے ارشاد فرمایا: مسلمانوں میں سے کچھ مرد وہ ہیں جنہوں نے سچا کر دیا اپنے وعدے کو جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، اور ان میں سے کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے، وہ ذرہ نہ بدلے. سید الشہداء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے غزوہ احد میں جام شہادت نوش فرمایا اور آپ کے ساتھ تقریباً 70 جان نثار صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسلام کی عظمت اور شوکت کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کیا، اور آج بھی
ان شہیدان کے خون کی برکات ہے، ان کے خون کا فیضان ہے، ان کے خون سے جو دین اسلام کی آبیاری ہوئی ہے وہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی صحیح و سالم موجود ہے۔ تو یقیناً یہ جو دین اسلام کی شکل ہے، صورت ہے، جو اصلی حالت میں موجود ہے، یہ صحابہ کرام نے اپنے خون سے دین اسلام کی آبیاری کی ہے۔ عزیزان محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے بہت ہی جانثار چچا، جرت اور بہادری کے پیکر، اور اہل بیت میں آپ کا بہت بلند مقام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ آج بھی اہل باطن فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک کی گورنری آج بھی سیدنا امیر حمزہ کو حاصل ہے، اور اہل مصر کہتے ہیں کہ ہوا باب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب تمہیں حاضری کا موقع ملے تو پہلے سیدنا امیر حمزہ کے مزار پر حاضری دیا کرو، کیونکہ یہ وہی حضرت امیر حمزہ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے محبوب ہیں، اور اگر کوئی ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی چیز کا سوال کرنا ہو تو پہلے سیدنا امیر حمزہ کی مزار مقدس پر حاضری دو، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر حاضری دو، تو اللہ نے چاہا تو آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کا صدقہ جب آپ لے کر جائیں گے تو یقیناً یہ وہ حضور کے جانثار چچا ہیں جن سے حضور محبت فرماتے تھے، اور جب وہ محبت والوں کی طرف سے کوئی پیغام مل جائے تو محب پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ محبت کی ثمرات اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ لیکن تاریخ اسلام میں اگر ہم غور کریں تو ان 70 صحابہ کرام میں حضرت امیر حمزہ کے ساتھ دیگر 2 صحابہ ایسے ہیں کہ جن کی شان بہت بلند ہے، جن کی جرت اور بہادری کا 400 ڈنکا بجتا ہے، لیکن وہ تاریخ کی کتابوں میں ان کا نام تھوڑا سا کم ذکر کیا جاتا ہے۔ تو انہی 2 صحابہ کرام کا ذکر خیر ہم سنیں گے، چونکہ ملک پاکستان کے اندر ایک فضا عجیب سی بن چکی ہے کہ جہاں پر علماء کرام نے اپنے فریضے کو ادا کیا اور انہوں نے امت مسلمہ کی حکومت پر جہاد کو فرض قرار دیا، وہیں پر امت مسلمہ کے نوجوانوں کے اندر جذبہ جہاد نظر نہیں آتا، شوق شہادت نظر نہیں آتا، ایمان کی حلاوت نظر نہیں آتی۔ تو اسی مناسبت سے ان 2 صحابہ کرام کا ذکر خیر کیا جائے گا جن کی شہادت سیدنا امیر حمزہ کے ساتھ ہی غزوہ احد میں ہوئی۔ تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے، لیکن ان 2 صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر بھی سر فہرست ملتا ہے ہمیں۔ تو آئیے ذرا ذکر خیر ان کا سنتے ہیں، ان احباب کا۔ تو حضرت سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یثرب کے بہت بڑے سردار تھے اور مدینہ کے سخی آدمی تھے، صاحب ثروت تھے اور کافروں کے سردار تھے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ دور تھا کہ جب کوئی بڑا سردار، کافروں کا بڑا سردار ہوتا تو وہ عام عبادت خانے میں نہیں جاتا تھا، بلکہ اسپیشل وہ اپنا بت تیار کرتا تھا، اس بت کو اپنے گھر میں رکھتا تھا اور اس کی عبادت کیا کرتا تھا۔ جبکہ جو عام کفار ہوا کرتے تھے وہ سارے ایک جگہ پر عبادت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر بن جموح جو تھے، یہ چونکہ کفار کے سردار تھے تو ان کے پاس ایک منات نامی ایک بت تھا، اور آپ نے اس کو اپنے گھر میں لگا رکھا تھا، اس کو گھر میں رکھا تھا، اور روزانہ صبح اٹھ کر اس کو سلام کرتے اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے، اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور آپ کے 3 بیٹے حضرت سیدنا معاذ، حضرت سیدنا معوذ رضی اللہ تعالی عنہ
اور حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ، یہ آپ کے 3 صاحبزادے ہیں، یہ تینوں مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت عمر کو اس بات کا معلوم نہ تھا کہ یہ تینوں مسلمان ہو گئے، آپ کی زوجہ بھی مسلمان ہو گئی، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سب مسلمان ہو چکے تھے۔ جب یہ اپنے گھر میں اس کی عبادت کیا کرتے منات کی، تو ان کی زوجہ ان کو سمجھایا کرتی کہ یثرب کے اندر، مدینہ کے اندر ایسا ایک اللہ کا نبی آیا ہے جو دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اس کی بات بھی سنو۔ تو عمر بن جموع نے اپنی بیگم کو جواب دیا، اپنی زوجہ کو جواب دیا، اور کہا کہ خبردار اس شخص کے پاس نہ جانا، اس کا کلام نہ سننا۔ اور اپنے بیٹوں کو بھی بلایا، حضرت معاذ، حضرت معوذ اور حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا کہ خبردار اس شخص کے پاس نہ جانا، خبردار ان کا جو قاصد ہے مصعب بن عمیر، ان کے پاس بھی نہ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنی باتوں میں کر کے تمہیں کلمہ پڑھوا لیں۔ تو جب انہوں نے خبردار کر دیا، جبکہ انہیں معلوم نہ تھا کہ ان کے جو تینوں بیٹے ہیں وہ مشرف با اسلام ہو چکے ہیں، ان کی جو زوجہ ہے وہ بھی مشرف با اسلام ہو چکی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو تینوں بیٹے ہیں حضرت مصعب بن عمیر سے سورہ فاتحہ کی تلاوت سن کر آتے ہیں، اور آ کر اپنے والد گرامی کو آ کر سناتے ہیں کہ آج ہمیں حضرت مصعب بن عمیر نے یہ سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی ہے۔ جب حضرت عمر بن جموع نے وہ سورہ فاتحہ سنی تو سورہ فاتحہ کا جو نور تھا، اس نور کی نورانیت انہیں نصیب ہوئی، اس نور کا فیضان انہیں نصیب ہوا۔ تو بچوں نے کہا کہ والد گرامی، آپ کو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھ لیں۔ تو حضرت عمر بن جموع نے کہا یہ بتاؤ کہ وہ جو محمد ہے اس کا سارا کلام ایسا ہے؟ تو بچوں نے کہا جی ہاں، اس کا سارا کلام ایسا ہے، پاک اور صاف ہے، اور جب جب آپ اس کا کلام سنیں گے آپ اس کے کلام کے گرویدہ ہوتے چلے جائیں گے۔ تو حضرت عمر بن جموع نے کہا میں ایسے ایمان نہیں لاؤں گا، بلکہ میں اپنے بت سے مشورہ کروں گا جو میرے گھر میں منات بت ہے، اگر اس نے مجھے مشورہ دیا تو میں نیا دین قبول کروں گا، اور اگر اس نے مجھے مشورہ نہ دیا تو میں نئے دین کو قبول نہیں کروں گا۔ اور دور جاہلیت کے اندر ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ کوئی بڑا بت ہوتا تو اس کے پیچھے ایک عورت کو بٹھا دیا جاتا، اس عورت کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا، اور جب کوئی بندہ مشورہ کرنے کے لیے آتا وہ اس بت سے مشورہ کرتا۔ تو ان کا یہ نظریہ تھا کہ یہ بت اس عورت کو بتائے گا اور عورت پردے کے اندر سے ہمیں بتا دے گی جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ تو حضرت عمر بن جموع بھی اس بت کے پاس چلے گئے، اس بت کے پیچھے عورت کو بٹھا دیا گیا پردہ ڈال کر۔ حضرت عمر بن جموع نے سوال کیا، اے بت یہ بتا کہ میں نیا دین جو لے کر آئے ہیں، جو نیا دین چل رہا ہے، کیا میں اس کو قبول کر لوں یا نہ کر لوں؟ نہ اس بت نے کچھ جواب دیا، نہ اس عورت نے کچھ جواب دیا۔ آپ نے دوسرا سوال کیا، دوبارہ سوال کیا کہ اے بت مجھے بتا، میں صبح شام تیری عبادت کرتا ہوں، تو تیری پوجا کرتا ہوں، تو مجھے مشورہ دے کہ کیا میں نیا دین قبول کر لوں یا نہ کر لوں؟ تو اس بار بھی کوئی جواب نہ آیا، اس عورت نے بھی کچھ جواب نہ دیا، اس بت نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ جب آپ نے تیسری بار کہا تو تیسری بار بھی کوئی جواب حاصل نہ ہوا، کوئی جواب آپ کو نہ مل سکا، لیکن آپ نے کہا کہ میں پھر بھی نیا دین قبول نہ کروں گا۔ اور آپ کے بچوں نے کیا کیا، حضرت مصعب بن عمیر سے مل کر وہ جو گھر میں بت لگا ہوا تھا، شروع اسلام کے اندر جتنے بت تھے جو لوگوں کے گھروں میں لگے ہوئے تھے، آپ نے وہ توڑنا شروع کر دی حضرت مصعب بن عمیر نے، اور ان کے ساتھ مل کر ان کے بچوں نے بھی توڑنا شروع کر دیے، معاذ، معوذ اور خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو انہوں نے کیا کیا، رات کے اندھیرے میں اس بت کو اٹھایا، منات جو بت جس کی پوجا حضرت عمر بن جموع کیا کرتے تھے، اٹھا کر اس کو غلاظت کے ڈھیر میں ڈال دیا۔ اب جب صبح ہوئے اور صبح سلام کرنے کے لیے جب آپ آگے بڑھے تو دیکھا بت نہ تھا۔ آپ نے بچوں سے پوچھا بت کہاں ہے؟ بچوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ آپ اس کو ڈھونڈنے لگے، اور بت کی محبت اس قدر تھی کہ آپ ننگے پیر چلنے لگے اور اس بت کو تلاش کرنے لگے، یہ مجھے بت ملے، میں اس کو دوبارہ لا کر سجا دوں گا۔ جب آپ نے دیکھا اور ایک جگہ پر گئے، وہاں دیکھا کہ غلاظت کے ڈھیر پہ وہ بت پڑا ہوا ہے، تو آپ نے اسے فوراً سے لایا، دھویا اور دوبارہ اس کو رکھ دیا اپنی جگہ پر۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ بچوں نے ایسا کیا۔ جب تیسری دفعہ ایسا معاملہ ہوا تو آپ نے کیا کیا، حضرت عمر بن جموع نے ایک تلوار بت کے گلے میں لٹکا دی اور کہا کہ رات کو جب تمہیں کوئی اٹھانے کے لیے آئے، رات کو جب تمہیں کوئی اٹھا کر باہر پھینکنے کے لیے آئے تو تلوار سے اپنا دفاع کر لینا، اور یہ تلوار میں تمہارے گلے میں لٹکا رہا ہوں، اس تلوار کو چلا کر تم اپنے اٹھانے والے کو جو تمہیں غلاظت میں پھینک کر آ جاتا ہے اس کو تلواریں مار دینا اور ہلاک کر دینا۔ آپ نے رات کو گلے میں اس کے تلوار لٹکا دی۔ یہ تیسری بار کا واقعہ تھا کہ وہ بت دوبارہ گم ہو گیا۔ آپ اس کو تلاش کرتے کرتے جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ بت جو ہے وہ ایک کتے کے گلے میں ایک پٹا ہے
اور اس پٹے کا دوسرے کنارے سے اس بت کو باندھا ہوا ہے. تو آپ کی آنکھیں کھل گئی. آپ نے کہا کہ میں ایسے بت کی پوجا کرتا ہوں جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا, جو اپنے آپ کو ذلت کے مقام پر بار بار دیکھنا چاہتا ہے, میں ایسے بت کی عبادت کرتا ہوں. تو آپ نے فوراً حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھوں کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. آپ نے جب دیکھا کہ اس بت کو میں نے اس قدر میں نے اس کی عبادت کی ہے, اس کو میں نے پوجا ہے, اس کی میں نے حفاظت کی ہے, اس کو 2 بار آ کر میں نے صاف ستھرا کر کے دوبارہ اس کو رکھا ہے, کیا وجہ ہے یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا, اس کو میں نے تلوار بھی اس کے گلے میں لٹکا دی, اس کے باوجود بھی یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا. تو آپ کی آنکھیں کھل گئی اور آپ نے کلمہ حق تسلیم کیا اور حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. یہ تو آپ کے چند حالات تھے. لیکن جب آپ مسلمان ہوئے, حضرت عمر بن جموح جو تھے وہ ایک ٹانگ سے لنگڑا پن تھا ان کی ٹانگ پر, یعنی ایک ٹانگ جو تھی وہ لنگڑاہٹ کا شکار تھی. غزوہ بدر آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جانثاران کی ایک جماعت کو آگے کیا کہ تم کفار کے ساتھ لڑو اور کفار کا کلا کما کرو. حضرت عمر بن جموح پیچھے کھڑے ہیں, اپنے دل میں خواہش پیدا ہے کہ کاش مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بھی موقع دیں اور میں بھی ان کفار کے ساتھ لڑتے لڑتے راہ حق میں شہید ہو جاؤں, اور کاش میں بھی اس شہادت کے درجے کو پالوں. تو آپ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا, حضور نے لشکر کو آگے بھیجا, حضور نے لشکر کو لڑوانا شروع کیا. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی خدمت کا موقع دیجئے, مجھے بھی آپ آگے جانے کا حکم دیجئے. حضور نے فرمایا نہیں, تمہاری ٹانگ جو ہے, تمہاری ٹانگ کا مسئلہ ہے, تمہیں چاہیے کہ تم پیچھے جو مسلمان موجود ہیں, جو مسلمان جن کو زخم لگ چکے ہیں, تم ان کی مدد کرو, جو بے کس و بے یار و مددگار ہیں تم ان کی مدد کرو. آپ فرماتے ہیں غزوہ بدر گزر گیا, لیکن غزوہ جب احد آیا تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں چاہتا ہوں کہ اس بار آپ اپنے اس خادم کو موقع دیں, اور میں چاہتا ہوں اپنے اس لنگڑے پیر سے جنت کی سیر کروں, اپنی اس لنگڑے پیر سے جنت کے نظارے کروں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ مجھے موقع دیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو موقع فراہم کیا. حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کفار کی اس گروہوں کے اندر آپ نے جانا شروع کیا, اور یہ وہ پہلے عظیم اسلام کے شہید ہیں کہ انہوں نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کی, خود کفار کے لشکر میں گھسے, اور ان کے 3 بچے شہید ہوئے, ان کی زوجہ شہید ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی شہادت کا مقام عطا فرمایا. اور لوگوں نے دیکھا کہ جب آپ کو زخم لگ چکے ہیں اور آپ شہید ہو چکے ہیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر بن جموح جنت کے نظارے کر رہے ہیں, میں نے ان کو دیکھ لیا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے کہ لنگڑے صحابی ہیں, لیکن ان کے اندر جذبہ جہاد اس قدر بھرا ہوا ہے کہ غزوہ بدر میں بھی چاہا لیکن نہ ہو سکا, شہادت کا جام نہ نوش کر سکے, لیکن غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ کے ساتھ ان کو بھی شہادت کا موقع مل گیا. اور دوسرے صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے, اللہ اکبر, حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن, جیسے ہم کہتے ہیں پھوپھی زاد کزن. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی دعوت کا سلسلہ علی الاعلان شروع نہیں کیا تھا, یہ مسلمان ہو گئے تھے. اور ان کو ذو الحجرتین کہا جاتا ہے, یعنی 2 ہجرتیں کرنے والے. انہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور ہجرت مدینہ میں بھی یہ شریک ہوئے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جب انہوں نے ہجرت کر لی, اور یہ پہلی ہجرت انہوں نے کی, جب یہ ہجرت کر کے جا چکے تو ان کے جو پیچھے گھر تھا اس پر ابو جہل نے قبضہ کر لیا. ابو جہل نے ان کے گھر پر قبضہ کر لیا اور اس میں رہائش اختیار کر لی. ان کے سامان کو اٹھا کر اپنے گھر میں ٹرانسفر کرنا شروع کر دیا. تو انہوں نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, ابو جہل نے میرے گھر پر قبضہ کر لیا ہے, یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ اس کے خلاف کچھ کریں, یا آپ مجھے اجازت دیں میں خود ابو جہل سے نپٹ لوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو جہل کو یہ گھر مبارک ہو, تمہیں جنت کا گھر مبارک ہو, تمہیں عظیم الشان محل اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا, تم اس کو چھوڑ دو, یہ دنیا کے مال کے پیچھے لگا ہوا ہے, تم اس کو چھوڑ دو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عظیم الشان محل عطا فرمائے گا. روایات میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام میں اجازت ملی جہاد کی, تو یہ وہ پہلے صحابی تھے جنہوں نے ہتھیار اٹھایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سریا, پہلا جو سریا, یعنی وہ سریا اس غزوے کو کہتے ہیں, اس لشکر کو کہتے ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود شرکت نہ کی, وہ اپنے ہاتھ سے تیار کر کے اس لشکر کو بھیجا, اسے سریا کہا جاتا ہے, اور اس کی جمع سرایا ہے.
سرایا بھی ہوئے، غزوات بھی ہوئے۔ غزوہ اسے کہا جاتا ہے جس میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس شرکت کی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 لوگوں کے ساتھ ان کو بھیجا اور اسلام کا جھنڈا انہیں عطا فرمایا، اور فرمایا کہ میرا خط لے جاؤ اور 2 دنوں بعد اس خط کو کھولنا، اور 2 دن سے پہلے اس خط کو نہ کھولنا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق نکل پڑتے ہیں، اور جب 2 دن گزر جاتے ہیں تو آپ ایک مقام پر پہنچتے ہیں، وہاں جا کر خط کھولتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خط میں لکھا تھا کہ یہیں پر پڑاؤ ڈال لو اور کفار کی حرکت و نقل پہ نظر رکھو جب تک ہمارا کوئی دوسرا حکم نہ آ جائے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ 4 کفار مال غنیمت لے کر وہ دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو دیگر لوگ تھے ان میں بحث و مباحثہ ہو گیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، ان کو پکڑ لیا جائے، اگر یہ نہ مانے تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور حرمت والے مہینے کا آخری دن تھا تو سب صحابہ کرام میں بحث چھڑ گئی کہ بعض نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے ان 4 کو، اور بعض نے کہا کہ 1 دن اور مزید انتظار کر لیا جائے تاکہ حرمت والے مہینے گزر جائیں، اور جب حرمت والے مہینے گزر جائیں گے تو ہم پر کسی کو قتل کرنا حلال ہو جائے گا تو ہم ان 4 کفار کو قتل کر دیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ حرمت والے مہینوں میں شروع اسلام میں ان حرمت والے مہینوں میں یعنی 4 مہینے تھے، اس کے اندر قتل و قتال کرنا منع تھا، ان میں کسی کو مارنا، تلوار اٹھانا یہ سخت ترین منع تھا۔ تو صحابہ کرام میں آپس میں بحث چھڑ گئی، لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ دیکھو وہ نکل جائیں گے ہمارے ہاتھوں سے، تو ان کا جذبہ ایمانی بلند ہوا، انہوں نے فوراً سے ان کو پکڑا، ایک کافر کو قتل کر دیا، 2 کو قید کر دیا، اور پھر مال غنیمت لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ صحابہ پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے، سخت ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کیا تم نے، حرمت والے مہینوں میں تم نے قتل کر دیا، اور میں نے تمہیں کہا تھا صرف تم نے نظر رکھنی ہے، تم نے ان کو مارا کیسے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تم صبر کرو، اب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا اور اسی کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے۔ ادھر مالک لم یزل نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ۔ ترجمہ، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا ہاں، حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا یہ بڑا گناہ ہے، لیکن اہل ایمان کو مکہ سے نکال دینا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو کفار نے بڑا گناہ کیا ہے، انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اور ظلم کو روکنے کے لیے حضور کے غلاموں نے جو کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس غلاموں کو معاف کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جحش کے ساتھ جو 8 لوگ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبھی کو معاف فرما دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن جحش کو گلے لگایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن جحش کو 4 شانیں عطا فرمائی ہیں۔ پہلی شان یہ عطا فرمائی ہے کہ اسلام کا جھنڈا میرے ذریعے سے اللہ نے عبداللہ بن جحش کو عطا فرمایا، اسلام کا جھنڈا اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ مال غنیمت، سب سے پہلے مال غنیمت لے کر آنے والے عبداللہ بن جحش ہیں۔ پھر فرمایا کہ پہلا قیدی کرنے والے عبداللہ بن جحش ہیں، اور اس کے بعد چوتھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شان بیان فرمائی کہ اسلام کی راہ میں سب سے پہلے کافر کو واصل جہنم کرنے والے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 شانیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے آپ کو نصیب ہوئی۔ اللہ اکبر! یہ جب شان نصیب ہو گئی آپ کو، غزوہ احد سے 1 دن پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ آپ بیٹھیں، دیکھیے جذبہ ایمانی کتنا ہے، شوق شہادت کتنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم کے ذریعے ان کو شوق شہادت کیسا عطا فرمایا ہے۔ غزوہ احد سے 1 دن پہلے بیٹھے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ عبداللہ بن جحش کل غزوہ احد ہے، آؤ آپ بھی دعا کرتے ہیں، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی اللہ کے حضور دعا کیجئے، میں بھی اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھائے، کہا کہ جب میں دعا کروں گا تو آپ نے آمین کہنا ہے، اور جب آپ دعا کریں گے تو میں آمین کہوں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا کی، یا اللہ مجھے طاقت عطا فرما، ہمت عطا فرما، مجھے جذبہ عطا فرما، میں کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو زمین بوس کروں، واصل جہنم کروں، اور پھر اس کے بعد مجھے غازی بنا دیا جائے، میں مال غنیمت حاصل کروں، اس کے بعد دوبارہ دوسرے غزوے پر جاؤں۔ حضرت عبداللہ بن جحش نے فرمایا آمین۔ اب جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کیا بہترین دعا کی۔ یہ دعا ہمارے لیے ایک عظیم مشعل کی طرح ہے، یہ دعا ہمارے لیے عظیم نمونہ ہے کہ آپ نے کیا بہترین دعا فرمائی۔ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے جسم کو طاقت عطا فرما، مجھے ایمان کی حلاوت عطا فرما، اور بڑے بڑے سرداروں کو جب میں ملیہ میٹ کر لوں تو پھر کوئی کفار کا بڑا سردار
مجھے زخم دے دے اور مجھے لٹا دے اور میرے سینے پر آ کر کھڑا ہو جائے، اور اس کے بعد وہ مجھے میرے بازو کاٹنا شروع کر دے، اس کے بعد میرے کان کاٹ دے، میری آنکھیں نکال دے، میرے جسم کے ہر رونگنے پر، ہر عضو پر وہ کٹ کا نشان لگا دے، اور اس کے بعد اے اللہ جب میں تیرے حضور حاضر ہو جاؤں تو میرے کان موجود نہ ہو، میری آنکھیں موجود نہ ہو، میرے ہاتھ موجود نہ ہو، میرے پاؤں موجود نہ ہو، اے اللہ تو مجھ سے پوچھے اور میں کہوں کہ اے اللہ یہ سارا کا سارا جسم تیرا دیا ہوا تھا، یہ سارے کے سارے جسم کو میں تیری راہ میں قربان کر کے آ گیا، سارے کے سارے جسم کو میں تیری راہ میں قربان کر کے آیا ہوں۔ اے اللہ تو نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی تھی تو میں نے ان آنکھوں کی قربانی دی، تو نے مجھے کان عطا فرمائے تھے میں نے ان کانوں کی قربانی عطا فرمائی، تو نے مجھے بازو عطا فرمائے تھے میں نے ان بازوؤں کی قربانی عطا فرمائی۔ ایک انوکھی دعا آپ نے کی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے آمین کہا۔ فرماتے ہیں غزوہ احد ہو گیا، غزوہ احد ختم ہو گیا، رات کا جب وقت آیا، شام کا وقت آیا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے جو دعا کی تھی، میں نے بڑے بڑے کفاران کو مارا، اور میں نے جو دعا کی تھی اللہ نے اس دعا کو مقبول کیا۔ کہتے ہیں میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں عبداللہ بن جہش کی دعا کو اللہ نے قبول کیا یا نہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا تو وہی عبداللہ بن جہش نے جو دعا کی تھی کہ میرے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں، میری آنکھیں بھی نکال دی جائیں، اور کفار میرے جسم کا مسئلہ کر لیں، میرے جسم کو جو ہے وہ ختم کر ڈالیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہی جسم عبداللہ بن جہش کا موجود تھا، اور ان کو ایک درخت کے ساتھ لٹکا کر ان کے تمام اعضاء کو کاٹ دیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا جب میں نے دیکھا تو حضور علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا، عبداللہ بن جہش کو دیکھا، اور فرمایا عبداللہ بن جہش کی دعا کو اللہ نے قبول کر دیا ہے، اور حضور علیہ السلام زارو قطار رو رہے ہیں، اور ان کو یہ مقام و مرتبہ ملا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک ہی قبر کے اندر حضور علیہ السلام نے انہیں دفنایا۔ یہ حضور علیہ السلام نے محبت کا ثمرہ عطا فرمایا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ ہمارے صحابہ ہیں، یہ ان کی قربانیاں ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے جانثاران ہیں کہ کہیں پر دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے تو قوت عطا فرما، میں لشکر کے ساتھ جہاد کروں کفار کے ساتھ، اور کہیں پر دعا کرتے ہیں اللہ مجھے شوق شہادت عطا فرما، کہیں پر دعا کرتے ہیں اللہ مجھے جو اعضاء عطا فرما ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ وہ دعائیں تھی جو صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ سامعین محترم، لیکن ہمارے اندر وہ صحابہ کرام کا فیضان، صحابہ کرام کی ان قربانیوں کے اجاگر کرنے کا جو ہے وہ رواج ختم ہو گیا ہے۔ ہم صرف جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مولانا صاحب کا کام ہے دعا کرنا، وہ دعا کر دیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں دعا سے مسئلہ حل ہو جاتا تو حضور علیہ السلام نے 10 سال جو غزوات اور سرایا کیے ان کا کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام کے جو جانثاران صحابہ نے قربانیاں دی، وہ صحابہ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ گھوما کرتے تھے، ان صحابہ کے اعضاء کو کاٹا گیا، ان صحابہ کرام کے جسموں کو کاٹ کر ان کو لٹکایا گیا۔ یہ بتائیے اگر اسلام امن کا درس دیتا ہے تو صحابہ کرام نے اپنی جانیں کیوں دی؟ صحابہ کرام نے اپنی قربانیاں کیوں پیش کی؟ اس لیے پیش کی رہتی امت تک یہ پیغام ہو کہ جب کبھی دین اسلام کی بات آئے تو اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کرنے میں دریغ نہ کریں۔ تو بولیے حاضر ہے نا انشاءاللہ جہاد کے لیے؟ یہ صحابہ کرام کے فیضان کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیجیے، ان کی زندگی کو پڑھیے کہ کس طرح وہ شوق شہادت کے خواہش مند ہوا کرتے تھے کہ کہیں پر کوئی کیا دعا فرما رہا ہے، کہیں پر کوئی کس طرح دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میرے ان اعضاء کو سلامتی نہ عطا فرما، ان اعضاء کا کیا کرنا میں نے جو تیرے دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق اس کی اشاعت کے لیے اگر یہ خرچ نہ ہو سکے تو اس جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آئیے صحابہ کرام کی ان قربانیوں کو یاد کیجئے، اور یقیناً یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد دین اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ ایک ایک صحابی حضور علیہ السلام کا جنتی ہے، اور ایک ایک صحابی امت کے سب سے افضل ترین فردوں میں شامل ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہماری آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے، ہم سبھی کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائے، اور جذبہ جہاد ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی پہلے سے زیادہ عطا فرمائے، شوق شہادت عطا فرمائے، دنیا کی محبت کو ختم فرمائے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم۔ الحمدللہ مسجد زیر تعمیر ہے، اور آپ آباد کے سامنے اس کے بینز کا جو کام ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، شٹرنگ لگ چکی ہے، اب چھت کا کام باقی ہے، تو تمام بھائیوں سے گزارش کی جاتی ہے لازماً ان میں تعاون کریں۔ دیکھیے یہ جتنے صحابہ کرام ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کی تربیت مسجد نبوی شریف زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں ہوئی۔ مسجد میں حضور علیہ السلام نے جانثاران تیار کیے، مسجد میں حضور علیہ السلام نے فقیہ اور عالم تیار کیے، مسجد میں حضور علیہ السلام نے سیاسی نظام کو حل کیا،
آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی سیاسی کام ہے مسجد میں نہیں ہونا چاہیے، یہ بتائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ سے کوئی کمرہ بنایا تھا جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیاسی معاملات کو حل کیا کرتے تھے؟ نہیں، بلکہ مسجد شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام لشکروں کو روانہ کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے فلاں جگہ جاؤ، وہاں پر جا کر کفار کا کلا کما کرو۔ تو مسجدیں اسلام کی اساس ہیں، اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ ہیں، ان مساجد کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا چاہیے اور بالخصوص طریقے سے مدارس کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے۔ تو تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا، اگلا جو مہینہ ہے وہ بڑا اہم ہے ہماری مسجد کے لیے، اس میں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے، بھرپور کوشش ہے انتظامیہ کی بھی اور دیگر احباب کی بھی کہ مسجد کی جو چھت ہے وہ لگ جائے۔ تو تمام بھائی اس میں ساتھ دیں گے؟ بولیے انشاءاللہ۔ ساتھ یہ ہے کہ کم از کم 3,000 روپے، کم از کم 3,000 روپے اگر آپ مسجد شریف کے لیے جمع کروائے، ایسے تو بہت دیکھیں، ایک اگر گھر کی چھت لگانی ہو نا تو لگ پتہ جاتا ہے 3-4 لاکھ روپے، 6 لاکھ روپے کہیں نہیں گئے۔ ماشاءاللہ اتنی عظیم الشان مسجد بن رہی ہے، اس کے اخراجات ہیں۔ ابھی فی الحال جو ہے وہ 4 سے 5 ٹن سریہ درکار ہے، اسی میں آپ احباب سے گزارش کی جاتی ہے لازماً تعاون کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نیک نیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔